امام منذری نے اس حدیث پاک کو نقل کیا کہ جنگ احد کا موقع تھا اور وہ صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ڈیوٹی دے رہے تھے۔ جب بھگدڑ مچی تو شیطان نے یہ افواہ اڑا دی کہ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا۔ تو اس صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے تو یہ جملہ بولا، انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین ہم تک پہنچا دیا، لہٰذا اب ہم پہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے لیے جہاد کریں۔ اور پھر انہوں نے تلوار پکڑی اور کافروں میں گھس گئے، اتنا لڑے کہ گر گئے، قریب تھا کہ شہید ہو جاتے، پھر اٹھے، پھر لڑنا شروع کیا، لڑتے لڑتے پھر دوسری دفعہ گرے، قریب تھا کہ پھر شہید ہوتے لیکن پھر اٹھے، اور پھر لڑتے لڑتے تیسری دفعہ آخر کار وہ تیسرے حملے کے اندر شہید ہو گئے۔ اور جب شہادت کے بعد اللہ رب العزت کے دربار کے اندر یہ پیش ہوئے، اللہ پاک سے ان کی ملاقات ہوئی اور اپنے جو دیگر ان کے شہداء ساتھی تھے، شہید جو تھے، ان کے ساتھ ملے تو وہاں کی نعمتیں دیکھ کے وہ بہت خوش ہوئے، اور ان نعمتوں کو دیکھ کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ اے مولا، کاش کہ میرا کوئی قاصد ہو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میری یہ حالت جا کے سنائے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا میں جو ہوں تمہارا قاصد، میں تمہارا پیغام پہنچاؤں گا۔ اللہ پاک نے پھر یہ آیہ مبارکہ نازل فرمائی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ جو اللہ کے رستے میں شہید ہو جائیں ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو، بل احیاء عند ربهم يرزقون، وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں رزق بھی دیے جاتے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث پاک اسی آیہ مبارکہ کے شان نزول میں مروی ہے کہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جنگ احد میں ان کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ 6 بہنیں تھیں اور باپ اور بیٹا تھے، ایک بھائی اور ایک باپ۔ باپ اور بیٹا بیٹھ گئے کہ جہاد کا موقع آ گیا تو اب کیا کریں؟ تو باپ کہنے لگا بیٹا 6 بہنیں ہیں تو اب تو ان کی ڈیوٹی دے تو میں جہاد پہ جاتا ہوں۔ تو بیٹے نے باپ کی بات کو مانا اور کہنے لگے کہ چلیں ٹھیک ہے آپ جائیں۔ اب اس کے فوراً بعد غزوہ احد کے فوراً بعد غزوہ حمراء الاسد کا موقع آیا۔ کسی نے کہا کہ بھئی اب تو مسلمان کمزور ہیں اور زخمی بھی ہیں، اب ان کو ختم کرنا یہ زیادہ آسان ہوگا بنسبت اس کے کہ مسلمان دوبارہ اثر نو منظم ہو جائیں۔ تو کفار واپس پلٹنے کا ارادہ کر رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صحابہ کو تیار کیا، فرمایا فوراً تیاری کرو۔ وہ جو زخموں سے چور تھے فوراً دوبارہ سے اسلحے پکڑ کے تیار ہو گئے اور دوبارہ واپس پلٹے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ صرف وہ صحابہ چلیں جو غزوہ میں شریک ہوئے تھے، احد کے اندر جو شامل تھے، اور کوئی اضافی بندہ شامل نہ ہو۔ تو حضرت جابر حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں نے اجازت مانگی تھی لیکن میرا باپ کہتا تھا کہ 6 بہنیں ہیں گھر میں تو ڈیوٹی دے، تو میں نے اپنے باپ کی بات مان لی، تو حضور مہربانی کریں اب تو مجھے اجازت دے دیں۔ تو اس غزوے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت جابر کو دیکھا تو پوچھا جابر کیا بات ہے، خیریت ہے، تم بڑے فکر مند نظر آتے ہو۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا جی شہید ہو گئے ہیں اور ابا جی پہ قرضہ بھی تھا اور 6 بہنیں بھی ہیں، تو اس وجہ سے میں پریشان ہوں۔ کہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر تجھے ایک بات نہ بتاؤں؟ تو عرض کی حضور ضرور فرمائیں۔ فرمایا کہ جب بھی کوئی بندہ اس دنیا سے اللہ پاک کے دربار کے اندر پیش ہوا، اللہ پاک نے اس سے حجاب کے اندر کلام کیا، لیکن جب تیرا باپ رب کے دربار میں پیش ہوا اللہ نے پردے اٹھا کے کلام کیا ہے۔ تو اپنے باپ کی شہادت پہ پریشان نہ ہو، تیرے باپ کا رتبہ اللہ کے دربار میں یہ ہے کہ اللہ پاک نے بغیر حجاب کے اس سے کلام کیا۔ کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ انہوں نے عرض کی مولا مجھے دوبارہ بھیج، میں تیرے رستے میں پھر قربان ہوں، میں تیرے رستے میں پھر اپنی جان نچھاور کروں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا نہیں، یہ تو میں نے مقرر کر دیے کہ جو ایک دفعہ واپس آئے گا اس کو دوبارہ پلٹ کے نہیں بھیجنا، لہٰذا واپس تو نہیں تم جا سکتے،
تو اور کچھ ہے تو وہ عرض کر، وہ کہو۔ تو کہنے لگے اے اللہ پھر ہماری حالت کی اطلاع اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دے کہ ہم یہاں کس حالت میں خوش و خرم ہیں، تاکہ جو پیچھے رہنے والے ہیں وہ اپنی جان اللہ کے حضور قربان کرنے میں دریغ نہ کریں، وہ خوشی ہنسی کے ساتھ اپنے رب کے حضور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں۔ تو اللہ پاک نے پھر یہ آیا مبارکہ نازل فرمائی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں ان کو مردہ گمان بھی مت کرو۔